बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान को बाज रखने के लिए इमरान खान की गिरफ्तारी और नाअहली के मामलात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। एक जानिब इलेक्शन कमीशन के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट भी इन एक्शन होने लगा है और बहुत कुछ आने वाले दिनों में वाजे हो जाएगा कि हवाओं का रुख दरअसल क्या है, हकीकत में क्या है और क्या हकीकत में चीज़ें ठीक करने की नीयत है भी या नहीं। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब, जो कि पिछले 1-2 दिन से बड़ी अजीबो गरीब किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे थे, उनका तकरीबन सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर दिया है। परवेज़ इलाही साहब जो हैं, यूं लग रहा है कि इमरान खान के प्लान बी, जिसमें असम्बलियों से इस्तीफ़ा भी एक प्लान है, पंजाब असम्बली से भी फिर इस्तीफ़ा अगर तहलील में ताख़ीर हुई, उसके बाद परवेज़ इलाही साहब भी यूं लग रहा है कि लाइन पर आ चुके हैं। जबकि इसके साथ ही साथ नून लीग में बगावत सर उठा रही है। मरियम नवाज ने चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद पहला सरेंडर किया है और यह सरेंडर अपनी पार्टी के अंदर उठने वाली बगावत के आगे है। जबकि एक मर्तबा फिर गेम सदर आरिफ अलवी के हाथ में आ चुकी है। ये 4-5 बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा जनेवा गए। स्विट्ज़रलैंड का ये शहर है और वहाँ पर इनका इलाज होना था मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, और इसके साथ कुछ मीटिंग्स की भी बात हो रही थी। ये भी एक स्पेकुलेशन आई जो मैंने आपके सामने रखी भी थी कि बहुत से लोग इसे लंदन पुलिस और शहीद अरशद शरीफ के केस से जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का जनेवा में ऑपरेशन किया गया। मरियम नवाज के गले के 2 ग्लैंड्स का ऑपरेशन किया गया जो कि कामयाब रहा। अल्लाह का शुक्र है, हमारी दुआएं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ हैं। किसी की बीमारी या इन चीज़ों का मजाक कतई नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे किसी को गोली लगे, चाहे किसी को ऑपरेशन हो। इन चीज़ों के अंदर मजाक उड़ाने वाले इंसानियत के दर्जे से बहुत नीचे होते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि मरियम नवाज के गले के ग्लैंड्स का जो ऑपरेशन है, हमारी इतलात के मुताबिक ये 3 घंटे तक जारी रहा और मरियम नवाज को ऑपरेशन थिएटर से वापस जो अस्पताल के अंदर वो अभी है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। जबकि आपको पता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जो बेटे हैं जुनैद सफदर, उनकी सियासत में एंट्री और अपनी वालदा की सियासत में मदद करने के लिए वापस अपनी अहलिया के साथ पाकिस्तान आमद की बात हुई। अब यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जो साहबजादे हैं जुनैद सफदर, वैसे नून लीग की सीनियर लीडरशिप को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारक हो। नून लीग के वो सियासतदान जो नवाज शरीफ के साथ 30 साल से हैं, नून लीग के वो सियासतदान जो 20-20, 30-30, 40-40 साल से सियासत कर रहे हैं, उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से पूरी 22 करोड़ अवाम की मुबारक कि उन्हें अब तीसरी जनरेशन, तीसरी नस्ल जो है हुक्मरान ख़ानदान की, आले शरीफ की, उसकी जूतियाँ सीधा करने का मौका भी मिल रहा है। बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह आपको उसी ताकत और उसी क़ुव्वत के साथ और उसी हौसले के साथ, क्योंकि हौसला इतना आसानी से पैदा नहीं होता, मौरूसी सियासत के आगे सरे तस्लीम खम करना। चौधरी सार इसलिए अलग हो गए थे लेकिन बाकी सब ने अपने ज़मीर मार लिए। तो अब ज़रा जुनैद सफदर साहब की भी आप आओ भगत ज़रूर कीजिएगा, दिल खोल कर कीजिएगा, यही तरक्की का राज है। लेकिन इनके साहबजादे को एक स्टेटमेंट देनी पड़ी है। जुनैद सफदर ने कहा कि वो इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे और फिलहाल सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। ये फिलहाल वैसे पाकिस्तान की अवाम जो है और हमारे सियासी निज़ाम और नून लीग के अंदर जो सियासतदान हैं उनके साथ उनका मुंह चढ़ाने के लिए वैसे स्टेटमेंट काफ़ी है। लेकिन जुनैद सफदर ने वजाहत किया है कि वो सियासत में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो बरतानिया में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद कुल वक्ती पाकिस्तान में मुकीम होंगे। उन्होंने कहा कि वो फ़िलहाल पाकिस्तानी सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते, वो सिर्फ अपनी वालदा और ख़ानदान की जिम्मेदारियां निभाने के लिए पाकिस्तान मुंतकिल हुए हैं और अपनी वालदा के काम और ख़ानदानी मामलात में उनकी मदद करेंगे, सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। इस सब के अंदर ज़ाहिरी बात है कि असल वजह तो यही है कि पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है, पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा मरियम नवाज़ के हवाले से भी, इसहाक डार समधी हैं, इस मेरिट के हवाले से भी, चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के हवाले से भी। अब यहाँ पर एक जानिब तो ये डेवलपमेंट थी। अब जरा अगली खबर पर आते हैं। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को 11 जनवरी को सुबह 10 बजे तलब कर रखा है कि आप एक नाअहल शख्स हैं और चूंकि हम आपको नाअहल करार दे चुके हैं तो आप पार्टी चेयरमैन के ओहदे पर कैसे हैं।
تو وہیں دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی سے متعلق کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ 9 جنوری کو سماعت کرے گا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 11 جنوری کو الیکشن کمیشن نے طلب کیا، یہ بہت اہم ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ پرویز الہی نے لینا ہے۔ اب 9 جنوری کو عمران خان صاحب کا کیس عدالت میں لگا دیا گیا ہے، اس کی سنوائی ہونی ہے اور 3 رکنی بینچ بن گیا لاہور ہائی کورٹ کا۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ 9 جنوری کو ہی اسپیکر سبطین خان نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا ہے۔ بینچ میں جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس ساجد محمود سیٹھی جو ہیں یہ بھی شامل ہیں۔ ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کیس کی سماعت سے متعلق کاز لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے۔ بینچ عمران خان کی نااہلی سے متعلق 2 مختلف سماعتوں پر درخواست کرے گا۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے نااہلی سے متعلق درخواستوں پر فل بینچ بنانے کی سفارش کی تھی اور ایڈوکیٹ آفاق احمد ہے، انہوں نے عمران خان کو چیئرمین پی ٹی آئی کے عہدے سے ہٹوانے کی درخواست دائر کر رکھی ہے، جبکہ ایک شہری ہیں جابر عباس، انہوں نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی نااہلی کا اقدام چیلنج کر رکھا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ وہیں دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں لوکل باڈیز کے جو الیکشن ہیں، بلدیاتی انتخابات جو ہیں ان سے یہ امپورٹڈ حکومت ڈری ہوئی ہے۔ ویسے کب تک آپ وہ ہے نا کہ کب تک خیر منائیں گے؟ کیا آپ کو حاصل ہو جائے گا؟ آپ کی جو ہار ابھی ہے وہ ابھی مزید ایکسپوز ہوں گے تو مزید پورے طریقے سے ہاریں گے۔ پتہ نہیں انہیں کون سی امید ہے، کس چیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور کیا انہیں اس وقت ایکسپیکٹیشنز ہیں، لیکن انہوں نے جو بل بھیجا تھا صدر مملکت نے دستخط کر کے واپس بھیج دیا اور انہیں ایک دھچکا لگا۔ تو اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل کے حوالے سے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلوانے کے لیے سمری صدر مملکت عارف علوی کو ایک مرتبہ پھر بھجوا دی گئی ہے اور مقامی حکومت ترمیمی بل کی منظوری کے حوالے سے وزارت پارلیمانی امور نے شہباز شریف کی سفارش پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کے لیے صدر مملکت کو سمری بھجوائی ہے۔ مشترکہ اجلاس میں اسلام آباد مقامی حکومت ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش ہوگا۔ پارلیمنٹ سے اگر یہ منظور ہوتا ہے اس کے بعد بل صدر کے پاس دوبارہ بھیجا جائے گا۔ اگر صدر مملکت 10 دن میں بل پر دستخط نہیں کرتے تو اس صورت میں بل از خود ایکٹ بن جاتا ہے، لیکن صدر ظاہری بات ہے اس پر پھر اعتراض بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ ایک صدر کے پاس استحقاق ہے، صدر کا اختیار ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے، اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلے کچھ دنوں میں ایسی سٹیٹمنٹس دی ہیں، یہ تحریک عدم اعتماد سے بھی خائف تھے، اب یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لینا چاہتے، کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے اپنے غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ دیں، اور پھر ایسے احسان جتا رہے ہیں کہ 25 مئی کو ان کی آنکھیں باہر آ گئی ہوئی تھیں، 25 مئی کو یہ بھول جاتے ہیں، یعنی یہ ایک پیغام تھا کہ میں چلا گیا تو پیچھے 25 مئی والا کام ہوگا آپ کے ساتھ، البتہ 10 سیٹوں کے ساتھ چوہدری صاحب آپ وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک جگہ پر یہ گئے ہیں، وہاں پر کوئی افتتاح کے لیے تقریب میں، وہاں پہ پی ٹی آئی کے مقامی عہدیداروں کو اندر داخل تک نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ چیزیں ظاہری بات ہے اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے اپنا پلان بی منظر عام پر لا کر پرویز الہی صاحب کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کہیں ان کے ساتھ یہ نہ ہو جائے کہ وہ کہیں کے نہ رہیں۔ عمران خان کو کوئی نقصان نہیں ہونا، پنجاب حکومت اپنے ہاتھوں سے عمران خان دے رہا ہے، عمران خان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کام کر رہی ہے، عوام کے سامنے نظام ایکسپوز ہو رہا ہے۔ پرویز الہی صاحب نے دھوکہ دے دیا، کیا ہوگا؟ بڑے بڑوں نے دیا تھا، بڑے بڑے پیچھے سے برج ہٹے، جو اے ٹی ایم کہے جاتے تھے وہ ہٹ گئے، اسٹیبلشمنٹ کی ٹیک کہا جاتا تھا عمران خان کے پاس ہے وہ سب ہٹ گئے۔ ضمنی الیکشن میں خان کو فرق پڑا، بلکہ وہ اور طاقت سے ابھر کے آیا، اس مرتبہ پھر آ جائے گا ود اور وداؤٹ یو۔ یہ چیز انہیں سمجھ جانی چاہیے کہ عمران خان نے جیتنا ہے، کیونکہ یہ آپ کوئی بھی بندہ باہر جا کے سروے کر لیں، 100 بندے سے پوچھ لیں اور بعد میں اس کی کاؤنٹنگ کر لیں پرسنٹیج، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 2/3 اکثریت عمران خان کی پکی ہے۔ لیکن اب یہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے ایک نئی سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان میری بات کا برا نہیں مانتے کیونکہ وہ بعد میں درست نکل آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے زندگی میں جتنے جھوٹ بولے آپ کی سوچ ہے، نون لیگ نے میرے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، نون لیگ یہاں سے باہر ڈالر لے کر جاتی ہے اور وہاں سے اسحاق ڈالر لے آتی ہے، وفاقی حکومت مہنگائی کا طوفان لے کر آئی جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ انہوں نے یعنی حکومت کے اوپر تنقید کی تھوڑا سا معاملات کو درست کرنے کے لیے، اور پھر عمران خان صاحب کی بڑی تعریف کی، انہوں نے پمپ کیا خان صاحب کو، کہتے ہیں کہ عمران خان نہ ڈرنے نہ جھکنے نہ بکنے والے لیڈر ہیں، وہ میری بات کا برا نہیں مانتے کیونکہ میری بات بعد میں درست نکل آتی ہے۔ عمران خان سچا آدمی ہے، عمران خان کھرا آدمی ہے، لیکن جہاں پر کوئی بات مجھے صحیح نہ لگے میں سامنے اظہار کر دیتا ہوں، اور یہ انہوں نے ایک بات کیا۔ لیکن جہاں پر ایک چیز بڑی واضح ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس سارے کے سارے سینیریو کے اندر، اس سارے کے سارے معاملے کے اندر
ایک عجیب سی بات کر رہے ہیں اور وہ شاید خود بھی کنفیوزڈ ہیں. ایک جانب انہیں اپنی پوری سیاست ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, عوام میں وہ جانے کے قابل نہیں رہیں گے, تو وہیں دوسری جانب چوہدری صاحب کو جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ طاقتوروں کے بغیر چلنے کا سوچ بھی نہیں سکتے, طاقتوروں کے بغیر وہ کچھ, بلکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ ادھر سے ادھر ہونے کا یا اس طرف کو مڑنے کا بیٹھے ہوئے بھی انہیں ہوتا ہوگا کہ ایک دفعہ پوچھ ہی لوں, کہیں ادھر کے بجائے ادھر نہ مڑ کے بیٹھنا ہو اور کہیں میری کمر جو ہے وہ جی ایچ کیو کی طرف نہ ہو جائے. شاید ایسا ہی ہے کیونکہ ان کی سیاست نارملی, اور وہ اس چیز کا برملا چوہدری صاحب اعتراف بھی کرتے رہے, ان کی اپنی سیاست ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ ایک چیز بڑی عجیب سی ہے اور ظاہری بات ہے بہت سے لوگوں کو اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہی. اور چوہدری پرویز الہی صاحب ایک دن سخت بیان دیتے ہیں, پھر خان صاحب اپنی اسٹریٹجی بدل کے جب دکھاتے ہیں کہ میں یہ سب کر لیتا ہوں, پھر آٹومیٹکلی آٹو پہ لگا ہوا ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے اور جو مال ویئر ہے بیچ میں جو وائرسز ہیں وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن پھر سے اینٹی وائرس جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے, پھر نئے وائرس آ جاتے ہیں. تو لیٹس سی اس کہانی کا اختتام کیا ہوگا, کیونکہ یہ کبھی بھی چینج ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور خان صاحب جو ہے ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی مانگ رہے ہیں, یہ ساتھ بلیک میل بھی کر رہے ہیں, ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی ہم 10 سیٹوں کے ساتھ بلیک میل کریں گے, آپ ہمیں 30 سیٹیں دیں تاکہ ہم آپ کو 3 گنا زیادہ بلیک میل کریں. پھر خان صاحب بھی سوچتے ہوں گے کہ اپنے بازو کاٹ کے کون اگلے کے سامنے رکھ دیتا ہے, اور اس کا ایک ہی حل ہے پھر کہ پارٹی میں آ کے شامل ہو جائیں, آپ کو پھر سارا کچھ کرواتے ہیں, آپ کو پھر سے وزارت اعلیٰ بھی دلوائیں گے, کیونکہ پنجاب میں تو عمران خان نے اگلی دفعہ کلین سویپ کرنا ہے. اور اگلی دفعہ ووٹ, اس وقت پاکستان میں ووٹ, ایک چیز آپ سمجھ لیں, کسی پارٹی کو کسی نظریے کو نہیں, اب صرف پرو عمران ہے, اینٹی عمران ہے, عمران خان سب کچھ ہے پاکستان کی سیاست میں, اور وہی ایکسس رہے گا. اگلے انتخابات آج ہوتے ہیں, مہینے بعد ہوتے ہیں, اکتوبر میں ہوتے ہیں, بے شک 2024 میں لے جا کے بھی شوق پورا کر لیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.